پروگرام بائبل مقدس کیا کہتی ہے کہ ساتھ طارق چودھری حاضر خدمت ہے اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں پرخلوص سلام پیش کرتا ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ہم میں سے کوئی ایک بھی اس ٹھوس اور اٹل حقیقت سے بے خبر اور بیگانہ نہیں ہے کہ ہمارا دور رنگ برنگی سائنسی ایجادات کا دور ہے۔ ہمارا دور جدید ٹیکنالوجی سے حاصل ہونے والی طرح طرح اور قسم قسم کی سہولیات اور مراعات کا دور ہے۔ ان سائنسی ایجادات کے باعث اور جدید ٹیکنالوجی کے باعث حاصل ہونے والی قسم قسم کی سہولیات اور مراعات کے باعث جہاں انسان سے انسان تک کے فاصلے کم ہو گئے ہیں اور انسانی معاشرت کو چار چاند لگ گئے ہیں، وہیں پر ان جدید ایجادات، سہولیات اور مراعات نے ہماری روحانی قدروں کو، ہماری اخلاقی قدروں کو، ہماری سماجی قدروں کو اور ہماری مذہبی قدروں کو ایسی ضرب کاری لگائی ہے جس کا مداوع کسی بھی طور پر ممکن دکھائی نہیں دیتا، جس کی تلافی کسی بھی طور پر ممکن دکھائی نہیں دیتی، جس کا تدارک کسی بھی طور پر ممکن دکھائی نہیں دیتا اور جس کا کمپنسیشن کسی بھی طور پر دکھائی نہیں دیتا۔ جن روحانی قدروں کے لیے بالخصوص ہمارے دور کی جدید ایجادات نے، سہولیات نے اور مراعات نے بالخصوص دیمک کا کام کیا ہے، پھپھوندی کا کام کیا ہے، زنگ کا کام کیا ہے اور نجاست کا کام کیا ہے، ان میں سے ایک خاص قدر یہ ہے کہ ہم مسیحی لوگ بائبل کے زندہ خدا کی، بائبل کے حقیقی خدا کی، بائبل کے حتمی خدا کی، بائبل کے لا تبدیل خدا کی اور بائبل کے ابدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کی، یعنی اپنے آسمانی باپ کی عزت و تعظیم کے تصور کو پہلے سے کہیں دھندلا دیکھنا شروع ہو گئے ہیں، اور تو اور ہمارے روحانی اور مذہبی قائدین تک بھی اس پاکیزہ اور مقدس تصور کو پس پشت پھینک کر قادر مطلق کے آلٹر پر، یعنی قادر مطلق کے مذبح پر جوتے پہن کر جانے تک کو حلال اور جائز قرار دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں
اور کمال ہٹ درمی کے ساتھ زندہ پاکیزہ پوتر قدوس برحق لا تبدیل اور عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کے آلٹر پر، خدا کے پاک مذبح پر اور خدا کے پاک سٹیج پر جوتوں سمیت بائبل مقدس کی قدروں کی منادی کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آئیے بائبل مقدس سے پوچھتے ہیں کہ بائبل مقدس اس سلسلے میں کیا کہتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بائبل مقدس کی مقدس شخصیات میں سے ایک ایسی شخصیت ہو گزری ہے، ایک ایسا سورما ہو گزرا ہے، ایک ایسا شخص ہو گزرا ہے جس کو سارے جہانوں کے خالق کا، مالک کا، رازق کا اور حاکم کا دیدار حاصل تھا، جس کو قادر مطلق کا جلال دیکھنے کا استحقاق، اعزاز، شرف اور حق حاصل تھا۔ وہ قادر مطلق کی پاکیزہ اور مقدس آواز کو براہ راست سننے کا حق رکھتا تھا، شرف رکھتا تھا، استحقاق رکھتا تھا اور اعزاز رکھتا تھا۔ جب اس مرد خدا کے بلاوے اور انتخاب کا وقت آیا تو ایسا ہوا کہ وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو دشت و بیابان میں چرا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے، لیکن وہ جھاڑی اس آگ کے شعلوں کے باعث جل کر بھسم نہیں ہو رہی۔ چنانچہ اس نے اس جھاڑی کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ جب خداوند نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کترا کر آ رہا ہے تو خدا نے اسے جھاڑی میں سے پکارا اور کہا، اے موسیٰ، اے موسیٰ۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا، ادھر پاس مت آ، اپنے پاؤں سے جوتا اتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے۔ خروج کی کتاب کے 3 باب کی 4 اور 5 آیات مقدسہ صفحہ نمبر 56 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر تاریخ کے اس بڑے سورما کے لیے بھی قانون یہ ہے کہ قادر مطلق کی ملاقات کے لیے جنگل ہو، بیابان ہو، ویرانہ ہو یا دشت ہو، جوتا اتارنا شرط لازم ہے، حالانکہ موسیٰ نے قادر مطلق کی ملاقات کے لیے وہ جگہ ارادتاً منتخب اور مخصوص نہیں کی، نہیں بلکہ خداوند خدا کے ساتھ اچانک ملاقات کا اتفاق ہوا چاہتا ہے، تو بھی اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جوتوں سمیت ساری کائنات کے خدا کی، ساری کائنات کے خالق کی، ساری کائنات کے مالک کی، ساری کائنات کے رازق کی اور ساری کائنات کے حاکم کی ملاقات کا لطف اٹھائے۔ تو آپ مجھے بتائیے
کہ اس جگہ پر جانے کے لیے مجھے اور آپ کو کس قدر جوتا اتار کر جانے کی ضرورت ہے، جس جگہ کو راست بازوں نے، پاک بازوں نے، نیکوکاروں نے اور راست کاروں نے متفقہ طور پر اس کام کے لیے مخصوص کر دیا ہے کہ اس جگہ قادر مطلق اپنے چنیدہ اشخاص میں سے ہو کر اپنے لوگوں کے ساتھ کلام فرمایا کرے گا، اپنے احکام و قوانین کی تشریح و توضیح فرمایا کرے گا، اپنے احکامات اور اپنی تعلیمات کی تعویل و تفسیر فرمایا کرے گا۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ہمیں بغور جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اس جدید دور کی مراعات، سہولیات اور ایجادات کے باعث دنیا کی مختلف ثقافتوں کے ملاپ کے باعث کہیں روحانی راستوں سے اتر تو نہیں گئے؟ کیا ہم اپنے آسمانی باپ کے تقدس کو پامال تو نہیں کر رہے؟ مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے، اپنا حساب کرنا ہے، اور پاک آلٹر پر جانے سے پہلے، قادر مطلق کے مذبح پر جانے سے پہلے، یعنی پاک سٹیج پر جانے سے پہلے دور جوتے اتارنے چاہیے، تاکہ قادر مطلق کے حضور میں سے ہمارے لیے تباہی، بربادی، ہلاکت اور ڈسٹرکشن کا پیغام، سندیسہ اور میسج نہ آ جائے۔ ہم میں سے بہت سارے یہ دلیل دیتے ہوئے اپنے دل کی نکالی ہوئی راہوں پر بھاگے چلے جاتے اور انتہائی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ یہ فضل کا دور ہے، اب خداوند یسوع مسیح صلیب پر اپنی جان گنہگاروں کے گناہوں کی خاطر دے چکا ہے، اب پاک روح نے ہمیں پاک کر دیا ہے، چنانچہ اب ہمیں قادر مطلق کی ملاقات کے لیے جانے سے پہلے جوتا اتارنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، کیا خداوند یسوع مسیح کے صلیب پر مر جانے کے باعث آسمانی باپ کی پاکیزگی کا معیار گر چکا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کل بھی پاک ترین خدا تھا، آج بھی پاک ترین خدا ہے، اور کل بھی پاک ترین خدا کہلائے گا۔ جب ہی تو مسیح خداوند نے ہمیں سکھایا، کہا کرو اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اگر میں بلا جھجک اور میں بلا خوف تردید جوتے پہن کر اس کی بارگاہوں میں جانے کا عادی ہوں، تو کیا میں نے اس کے پاک نام کو پاک مانا؟ ہرگز نہیں۔ اور اگر کسی ثقافت یا کسی کلچر کے لوگ ایسا کرتے بھی ہیں تو وہ بھگتیں گے۔ مجھے کسی کو کاپی کرتے ہوئے سرکشی اور بغاوت کا مظاہرہ نہیں کرنا، آپ کو سرکشی اور بغاوت کا مظاہرہ نہیں کرنا، بلکہ مجھے اور آپ کو پاک آلٹر پر جانے سے پہلے، پاک مذبح پر جانے سے پہلے، پاک سٹیج پر جانے سے پہلے، یعنی
قادر مطلق کی بارگاہوں میں جا کر اس کی روحانی اقدار کی تشریح و توضیح اور تعویل و تفسیر کے کام کو سر انجام دینے سے پہلے جوتی اتار کر جانا ہے، تاکہ میں اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے نام کو پاک مان سکوں، جیسا کہ میرے منجی نے، جیسا کہ میرے نجات دہندہ نے، جیسا کہ میرے سپہ سالار نے، اور جیسا کہ میرے سوامی نے یعنی خداوند یسوع مسیح نے مجھے حکم دے رکھا ہے۔ ایک اور واقعہ سنتے جائیے تاکہ آپ جان سکیں کہ قادر مطلق یعنی آسمانی باپ کے ساتھ ملاقات کرنے کے تقاضوں میں جوتا اتارنا کس قدر لازم ہے۔ جناب یشوع حکم الہی کے ساتھ اپنی قوم کو ملک کنعان کی طرف لیے چلے جاتے ہیں۔ آپ یریحو شہر کے قریب ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ ایک تنومند جوان اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے کھڑا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا، کیا آپ ہماری طرف ہیں یا پھر ہمارے دشمنوں کی طرف؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ میں اس وقت خداوند کے لشکر کا سردار ہو کر آیا ہوں۔ تب یشوع نے زمین پر سرنگوں ہو کر سجدہ کیا اور اس سے کہا کہ میرے مالک کا اپنے خادم سے کیا ارشاد ہے؟ اور خداوند کے لشکر کے سردار نے یشوع سے کہا کہ تو اپنے پاؤں سے اپنی جوتی اتار دے، کیونکہ یہ جگہ جہاں تو کھڑا ہے مقدس ہے۔ سو یشوع نے ایسا ہی کیا۔ یشوع نبی کی پاکیزہ کتاب کا 5واں باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 207 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، قادر مطلق آسمانی باپ کی تعظیم کرنا سیکھو، اس کے پاک نام کو پاک ماننا سیکھو، اس کے تقدس کو اپنی ہٹ درمی کے ساتھ پامال نہ کرو، اس کے جلال کی توہین نہ کرو، اور پاکیزہ آلٹر پر، مقدس مذبح پر یعنی خدا کے پاک اسٹیج پر جوتے پہن کر جانے سے توبہ کرو، تاکہ تمہاری ہٹ درمی کی معافی تم کو مل سکے۔ ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ عمر بھر جوتے پہن پہن کر اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے پاک نام کی تذلیل و توہین کرتے رہیں، تضحیق و تحقیر کرتے رہیں، اور آخرکار آگ اور گندک کی بٹی کا نوالا، لقمہ، ایندھن اور خوراک بن جائیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔